چینل پہ بھی کہا تھا کہ یا آپ کشمیر لے لو، ارادہ کر لو لینے کا، یا پھر دے دو ان کو. نہ آپ لیتے ہیں اور نہ آپ دیتے ہیں، تو مطلب اس کو یو ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ ڈیسائیڈ. تو اب یہ ہوگا کہ اگر ایسی صورتحال انڈیا کرتا ہے کچھ اگریشن کرتا ہے اور آپ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی ایئر، آپ کے جو جہاز ہیں نو میٹر ہاؤ سوفسٹیکیٹڈ، وہ جو ہے دے ول فیس ڈینجر فرام دی S-400 میسائل سسٹم. وہ ناک آؤٹ کر دیں گے ان کو. وہ ایک بہت بڑی گیم چینجر. Hello, Namaskar and welcome to my YouTube channel Sorry News. Please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you so much. آپ کو دے گا آپ کی جو ساری ایئر فورس ہے جی، اور وہ انڈر تھریٹ آ جائے گی. بالا کوٹ میں کیا ہوا تھا، وہ آئے جب سرجیکل سٹرائک، انہوں نے سرجیکل سٹرائک کی، جی، وہ سٹرائک ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ آئے، وہ الگ کہانی ہے. مگر اس کے بعد جب چلے گئے تو پھر انہوں نے جہاز کو آپ نے چیس کیا، آپ بھی ادھر چلے گئے، آپ نے بھی جا کے ٹھاٹھو کی، ان کے ایک دو جہاز گرا لیے. ابھی نندن پکڑ لیا جس کو بعد میں انہوں نے ویر چکرا ایوارڈ دے دیا. اب یہ ہوگا کہ اگر ایسی صورتحال انڈیا کرتا ہے کچھ اگریشن کرتا ہے اور آپ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بائی ایئر، آپ کے جو جہاز ہیں نو میٹر ہاؤ سوفسٹیکیٹڈ، وہ جو ہے دے ول فیس ڈینجر فرام دی S-400 میسائل سسٹم. وہ ناک آؤٹ کر دیں گے ان کو. وہ ایک بہت بڑی گیم چینجر ہے. آپ کی جو ڈیفینسو کیپیبلٹی ہے وہ ڈیفینسو کیپیبلٹی اپنی جگہ ہے، مگر جب ڈیفینسو آفینس ہوتا ہے اس کو وہ ناک آؤٹ کر دے گی. پھر انڈیا کے پاس ایک بہت بڑا ایک ایڈوانٹیج ہو جائے گا، کسی وقت بھی وہ آپ کے خلاف کارروائی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنی ایئر فورس میں کے اوپر آئیں، آپ پروٹیکٹیو ڈیفینس کے لیے آئیں گے ان این اگریسو مینر، تو دی S-400 ول بی ویری ڈینجرس. اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ دس از اے گیم چینجر. دوسری بات یہ ہے کہ سیاچن، انہوں نے یہ بات کہی، سیاچن کے اندر بھی ڈی ملٹرائزیشن کے پلانز 1989 سے چل رہے ہیں. سیاچن کی بریف ہسٹری یہ ہے کہ پہلے کمانڈنگ ہائٹس پہ پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے، وہ ونٹر کے نیچے جب برف باری ہوتی ہے تو وہ نیچے آ جاتے ہیں. انڈیا نے اس وقت جا کے وہ پوزیشنز لے لی، پھر لڑائی جھگڑے ہوئے. اس کے بعد 89-90 کے اندر ڈیفینس سیکرٹریز ملے، محترمہ کے راج تھا ادھر، گاندھی راجیو تھے، اور ڈیفینس سیکرٹریز کی بات ہوئی. فیصلہ یہ ہوا کہ ڈی ملٹرائز کرنا ہے اس کو، اور جو پرانی پوزیشنز ہیں وہاں جانا ہے تاکہ یہ اس کو نو مینس لینڈ ڈکلیئر کر دیا جائے. مگر آخر میں یہ ہوا کہ انڈیا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں آپ پہلے بیٹھے ہوئے تھے وہاں، مگر آپ یہ جو نئی پوزیشنز ہوں گی اس کے اندر ایڈمٹ کریں کہ ہم اب بیٹھے ہوئے ہیں وہاں، اچھا اب ہم وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کو سائن آف کریں. تو ہم نے اس کے اوپر ڈفرینسز ہو گئے. اس کے بعد کیا ہوا کہ وہی معاملہ وہیں ٹھپ رہا، مگر کارگل ہو گیا 99 میں. جب کارگل ہو گیا تو انڈیا نے کہا اب تو ہم کسی صورت میں بھی یہ اب یہاں سے نہیں ہل سکتے، بیکاز وہ رج جو ہے اگر پاکستان وہ کنٹرول کرتا ہے اور اس کے ارادے وہی کارگل والے ارادے ہیں تو وہ سری نگر بڑا ایریا اس کی زد میں آ جائے گا، اور وہ ہائی وے کاٹ سکتے ہیں. اب انڈیا بالکل دینے کے لیے تیار نہیں، کوئی ڈیل کرنے کے لیے تیار نہیں. ڈی ملٹرائزیشن کی بات اس لیے ہو رہی ہے، ایک تو دونوں کا بہت پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ گلیشیئرز جو ہیں، وہاں جب لڑائی ہوتی ہے تو وہ گلیشیئرز کو افیکٹ کرتی ہے. گلیشیئرز میلٹ کر رہے ہیں وہاں، گند بلا جو ہوتا ہے ہوائی لڑائی جھگڑے جب ہوتے ہیں تو وہ گلیشیئر کو افیکٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ پانی افیکٹ ہو جاتا ہے. انڈیا کی کلائمیٹ چینج کا سارا افیکٹ ہوتا ہے. تو یہ احساس تو ہو گیا ہے. وہاں سے ایک پروپوزل یہ تھی کہ ڈی ملٹرائز کر دیتے ہیں. اگین آپ بھی جائیں ہم بھی جاتے ہیں، مگر وہ جو ہماری پوزیشن ہے وہ اب مانیں گے آپ کہ وہ ہماری ہے. اور شاید ڈی ملٹرائزیشن کے اندر یہ ہوگا کہ آپ مہربانی کر کے جائیں، ہم منیمل یہاں رکھیں گے. وہ اب ایشوز جو ہیں وہ انڈیا کشمیر کے لیے کسی سول سوسائٹی کو موم بتی جلاتے نہیں دیکھا. کہاں ہے اس ملک میں سول سوسائٹی؟ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو شملہ معاہدے کو تار کر دیا، ہم نے آج تک اس کو بھی ریووک نہیں کیا. اس کے علاوہ جو انہوں نے پولیٹیکل وہاں پر چینجز لے کر آئے، ہم وہ ون سائیڈڈ لاتے رہے اور ہم یہاں پر بس دیکھتے رہے. کتنی عرصے سے گلگت بلتستان ایک الگ صوبہ یا کم از کم ان کے نظام ہونے کی بات کر رہا تھا، وہ بھی ہم نے ہاف ہارٹڈلی کیا. آزاد کشمیر ویسے کا ویسے پڑا ہے وہاں. کوئی میں ہمیشہ سے کہتا رہا کہ اگر ہم پارشل پلیبسائٹ انڈر UN آسپیشیز کروائیں، اگر وہ نہ بھی آئیں تو انٹرنیشنل کسی کے تحت کروائیں، اور کہیں کہ ہم اس پلیبسائٹ کو آگے بڑھا دیں گے مقبوضہ کشمیر میں جب بھی موقع ملا، تو کوئی نہ کوئی ہمیں ایکشن لینا چاہیے تھا، کوئی موومنٹ کرنی چاہیے تھی پولیٹیکل بھی. اور وہ انہوں نے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ ملٹری موومنٹس بھی کی ہیں. ہم نے اس میں بھی ایک معزز خانہ رویہ اور ایک پیسو ایٹیٹیوڈ رکھا ہے. بہت کچھ ہو سکتا تھا میرے بھائی، جو کہ نہیں ہوا.
تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بحیثیت قوم اور ہماری حکومتیں بتدریج جتنی بھی حکومتیں وہ سب ذمہ دار ہیں؟ جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کئی حکومتیں کوشش کرتی رہی، اس حکومت نے بھی یو این او کی لیول پہ بہت بات چیت کی، تو بات چیت سے کہاں آج کل باتیں بنتی ہیں؟ آپ کو ہر شعبے میں کام کرنا پڑتا ہے۔ ادھر کلبھوشن کیا کر رہا تھا؟ یہ جو ہمارے پر حملے ہو رہے تھے افغانستان کی طرف سے، یہ کون کروا رہا تھا؟ تو کیا ہم صرف حملے برداشت کرنے کے لیے رہ تو گئے پھر ہیں؟ 24 کیا ہمارے گھنٹے میں پاس ابھی نندن کو چھوڑنے کی حکمت کس کی تھی؟ وہ تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، کیونکہ اس کی چیز ابھی تک آؤٹ ہوئی نہیں ہے کہ وہ کس کی حکمت عملی تھی۔ لیکن یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے ہر وقت یہ کوشش کی کہ اپیز کیا جائے، کوئی ناراض نہ ہو جائے، کوئی ہر وقت گھبراہٹ میں مبتلا رہے، ہر وقت ڈرے رہے، ہر وقت سہمے رہے۔ جنرل اعجاز رضوان، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمارے ہاں بڑے دانشور ہیں جو ہمیں ہر وقت کہتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ کرنا چاہیے، ہمیں کرکٹ کھیلنی چاہیے، ہمیں فلموں کا کاروبار کرنا چاہیے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا، اس کے بعد کوئی ہمیں حیا ہونی چاہیے؟ مبشر لقمان، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ دنیا میں دو ایسے یہ کیسز ہیں، ایک پیلسٹائن کا جہاں مسلمانوں پر یہودی مسلسل ظلم کر رہے ہیں اور انہی کی زمین چھین کے اس پہ وطن آباد کر کے بیٹھ گئے ہیں، اور آج تک انہیں 2 اسٹیٹ کا جو سلوشن ہے اس کو دنیا میں ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، کم از کم اسرائیل نے نہیں کیا۔ پھر یونائٹڈ نیشن تمام ریزولوشن پاس کر کے کہ نئی آبادیاں آپ نہیں کریں گے، وہ ان ریزولوشنز کو اٹھا کر ونڈو سے باہر پھینک دیتے ہیں، لیکن آج تک اس کی سنوائی نہیں ہوئی۔ اور دوسرا ایشو کشمیر کا ہے کہ یہ بھی اتنا ہی 72-74 سالہ پرانا ایشو ہے، جس کے اوپر یونائٹڈ نیشن اور اقوام عالم کا ضمیر سویا ہوا نہیں، میں سمجھتا ہوں وہ مر چکا ہے، اور انہوں نے آج تک کوئی موومنٹ اس پر نہیں کی، کیونکہ دونوں جگہوں پہ مسلمان پس رہے ہیں۔ یہ صرف پاکستان ہی کے لیے نہیں، 58 مسلم کنٹریز کے لیے بھی ایک میسج ہے کہ آپ جو دنیا کے ہائیڈرو کاربن کے بہت بڑے ریزروز پہ، گولڈ ریزروز پہ اور گیس ریزروز پہ بیٹھے ہو، آپ کے تمام تر ایسٹس سے ویسٹ کی مشین چل رہی ہے، اور آپ اپنے حق میں، اپنے مسلمانوں کے حق میں آواز تک نہیں اٹھا سکتے۔ تو یہ تو پوری اقوام عالم اسلام کے لیے اور اقوام عالم کے ضمیر کا منہ پہ ایک تمانچہ ہے جو کچھ ہو رہا ہے۔ جس ظلم کی آپ نے عکاسی کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہو رہا ہے۔ اب بات بنے گی آگے کیسے؟ یہ دعاؤں سے ٹلنے والا، احتجاج سے ٹلنے والا کام نہیں ہے۔ یہ قوت بازو سے وہ اپنا حق چھینیں گے، اور دنیا اگر ان کا کوئی ضمیر زندہ ہوتا، جہاں اپنے اسٹریٹجک مفاد کے لیے تھا، جیسے سوویت یونین نے افغانستان میں آیا تھا اور اس کو نکالنے کے لیے تمام عرب ممالک، امریکہ اور ویسٹ نے مل کر وہ تمام انٹرنیشنل نارمز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیا، اور ان کی ملٹری سپورٹ کی، ان کو ویپنز دیے، سٹنگرز دیے، فنڈز دیے، سب کچھ دیا کہ آپ اپنے وطن کو آزاد کروائیں۔ وہ مسلمانوں کی محبت کے لیے نہیں تھا، وہ سوویت یونین کو یہاں سے نکالنا مقصود تھا۔ لیکن آج جب کشمیر میں ہندوستان یو این ریزولوشنز کو نہیں مانتا، ہیومن رائٹس وائلیشن کر رہا ہے، تو جو بائیڈن جو علم بردار ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں علم بردار ہیومن رائٹس کا، ان کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکلا۔ تو وہاں تک تو بات یہ ہے کہ دنیا سے کوئی امید نہ رکھیں کہ آپ کے احتجاج پر، چوکوں میں آپ کی گھڑیاں چلانے سے یا جمعے والے دن خاموشی اختیار کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ مسئلہ حل ہوگا جنرل اعجاز رضوان، مجھے آپ کی پوری بات پہ بڑا اعتراض ہے، میں آپ کو عرض کر دوں۔ مجھے بتائیں، ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیں، باتوں میں نہ کریں، امت مسلمہ ہے کہاں؟ کس کو امت مسلمہ کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں، امت مسلمہ آپ کا احتجاج بالکل درست، اپنے رویے کے اعتبار سے ایک بے حس اینٹیٹی بن چکی ہے، لیکن ضمیر کے جاگنے میں یا اسے جھنجھوڑنے میں کم از کم میرا اور آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ ہم اپنا زبانی جہاد، دل سے برا نہ سمجھیں، زبانی جہاد تو کریں، تو ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے میں اور آپ آواز تو اٹھا سکتے ہیں نا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ آگے بات بڑھے گی کیسے؟ کمال کرتے ہیں جنرل صاحب، فلسطین تو مذہبی معاملہ ہے، اس پہ تو وہ بولتے نہیں ہیں، تو ہمارے ذاتی، نہیں، مسلمز اینڈ جوز ہے نا بیسیکلی، پرائمیرلی، تو وہ مذہب ہو گیا نا۔ لیکن یہاں پہ تو
زمینی معاملہ ہے اور ہمارا معاملہ ہے اس کو کہتے ہیں کہ اندرونی معاملہ ہے, وہ کیوں بولیں گے اس پہ؟ تو حالت یہ ہے کہ ہمارے حکمران ہو, ہماری عوام ہو, کسی کو دل سے کشمیر کی درد نہیں ہے. ہم باتیں کرتے ہیں بریگیڈیئر صاحب. کشمیر پالیسی از ویری سمپل, کشمیر از پاکستان. اور یہ میں نے اگلے دن کسی اور ٹی وی چینل پہ بھی کہا تھا کہ یا آپ کشمیر لے لو, ارادہ کر لو لینے کا, یا پھر دے دو ان کو. نہ آپ لیتے ہیں اور نہ آپ دیتے ہیں, تو مطلب اس کو یو ہیو ٹو بی ایٹ لیسٹ ڈیسائڈ تو کریں. ایز اے نیشن وی ہیو ٹو نو. اس وقت آپ اس حکومت سے پوچھ لیں, پچھلیوں سے پوچھ لیں, بھائی آپ کلیئرلی بتائیں واٹ از یور کشمیر پالیسی. مطلب پاکستان کی بات کرو, آپ کی کشمیر پالیسی یہ کہتے ہیں ہم وہاں کشمیر کے مظلوم عوام کی سپورٹ کرتے ہیں. ویری گڈ. تو ہم اور بھی جگہ پہ کہیں ظلم ہو رہا ہو دنیا کے اندر, برازیل میں کسی پہ ظلم ہو رہا تو ہم بھی اس کی بھی سپورٹ کریں گے. گلوبلائز بارڈر ایون ادروائز ایموشنلی ایٹ دا ہیومینٹیرین لیول. ہمارا فارن افیئر کہتا ہے کہ جی کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ادھر کے لوگوں کی ظلم ہو رہا ہے, وہ مسئلہ ہے. نو, دیٹ از ناٹ دی اونلی پرابلم. کشمیر از پاکستان. ہم پوچھو, وہ کہتے ہیں کشمیر بنے گا پاکستان. کشمیر کے لوگ, کشمیر کا پانی, کشمیر کی زمین یہ ہماری ہے. 35A کو ایبروگیٹ کرنے کے بعد مودی اپنی جو کر رہے ہیں اس کے بعد تو بات ہی ختم ہوگی, وٹ ایور ڈسکشنز اور پریویسلی ٹیکنگ پلیس اور ناٹ, کیونکہ وہ تو اب آزاد کشمیر کی بات کر رہے ہیں. ابھی ان کی یہ سیکنڈ فرنٹ نہ ہو تو دے وڈ بی, یا ان کے